وسیم، دیکھنے سے جی نہیں بھرتا تھا، قسیم، قسیم کسے کہیں؟ جس کو جدھر سے دیکھیں ادھر سے خوبصورت ہو، جس عضو کو دیکھیں وہ عضو خوبصورت ہو۔ اور جب وہ بولتے تھے تو ان پہ وقار چھا جاتا تھا، الہ الوقار۔ جب وہ خاموش ہوتے تھے تو ان پر، جب وہ بولتے تھے تو ان پر ایک نور چھا جاتا تھا، اور جب وہ خاموش ہوتے تھے تو ایک وقار آپ کے اوپر چھا جاتا تھا، الہ الوقار۔ اب واپس ہند بن ابی حالہ کی روایت کی طرف آتے ہیں۔ سوا البطن والصدر لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک لفظ کی تشریح کر رہا ہوں، سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ دقیق المسربہ، یہاں سے بال چلتے تھے اور یہاں ناف تک آ کے ختم ہو جاتے تھے، ایک لکیر آتی تھی۔ اشعر الذراعین، یہاں کچھ بال تھے، گھنے بال نہیں تھے، یہاں بال تھے۔ والمنکبین، تھوڑے سے یہاں تھے۔ عریض الصدر، سینہ چوڑا تھا۔ بعید ما بین المنکبین، دونوں کندھوں کا فاصلہ کافی زیادہ تھا۔ طویل الزندین، بازو لمبے تھے۔ سائل الاطراف، انگلیاں لمبی تھی اور سیدھی تھی۔ یہ میری انگلی دیکھ رہے ہیں، یہ تھوڑا سا اس میں ٹیڑھا پن ہے، تو آپ کی انگلیاں ایسے سیدھی تھی۔ رحب الراحہ، ہتھیلی کشادہ تھی۔ کشادہ ہتھیلی سخاوت کی علامت ہوتی ہے عام طور پر۔ اپنے نہ ویکھن لگ جاوے جے، اور جو چھوٹی ہتھیلی ہوتی ہے وہ بخل کی علامت ہوتی ہے عام طور پر، باقی اللہ کو پتہ ہے۔ رحب الراحہ، شسن القدمین والکفین، یہ جو ہاتھوں کے اوپر گوشت ہے، میری یہ رگیں نظر آ رہی ہیں، لیکن میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر ایسے گوشت تھا کہ رگیں نظر نہیں آتی تھی، پاؤں پر بھی۔ خمسان الاخمصین، یہ جگہ پاؤں کی بہت گہری تھی جس میں چلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ مسیح القدمین، اور پاؤں ایسے تھے کہ جیسے تیل لگا ہوا ہو۔ ینبو عنہم الماء، اوپر سے پانی گزر جاتا تھا، جیسے تیل لگا ہوا ہو تو گزر جاتا ہے۔ سبط القصر، سیدھا قد تھا، سیدھا، ایسے نہیں تھے، ایسے نہیں تھے، بالکل سیدھا قد تھا۔ یمشی تکفیہ، چلتے تھے تو تھوڑا سا کندھا جھکا کے چلتے تھے۔ جل نظرہ الملاحظہ، آپ ایسے چلتے ہوئے نہیں دیکھتے تھے، آپ چلتے ہوئے ایسے دیکھتے تھے، ایسے۔ جب کبھی آپ آنکھ اٹھاتے تھے، وَإِذَا رَفَعَ بَصَرَهُ غَضُّوا أَبْصَارَهُمْ، جب آپ اپنی آنکھ ایسے کھولتے تھے سب کی نگاہیں نیچے ہو جاتی تھی، کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے چہرے پہ نظر ڈال سکے۔ اور ایسی حسین اور خوبصورت آنکھ تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ اور من انفسکم کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں، جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں اشارہ کرتے تھے، یوں اشارہ کرتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے اردو میں انگلی اٹھانا محاورہ ہے، تو اب ایسے نہیں فرماتے تھے، اب ایسے فرماتے تھے۔ اور اب میں ایسے کھڑا ہوں، مجھے ادھر سے کوئی کہے طارق جمیل صاحب تو میں بس اے کر سکوں، اس تو تے میری اوقات کوئی نہیں۔ ایس پاس سے کوئی میں نے بلاوے تو میں ہاں جی فرماؤ، لیکن میرے نبی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے، کھڑے نہیں۔ ادھر سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے، آپ ایسے کرتے تھے، پورا پھر جاتے تھے، پھر
ادھر سے کوئی بولا یا رسول اللہ تو آپ پورا ایسے پھر کے چہرے سے چہرہ ملاتے تھے، پوری اس کو عزت دیتے تھے۔ وہ کہتا میں نے بات کرنی ہے، آپ کان ایسے کر لیتے، جب تک وہ بولتا رہتا تھا آپ یہ نہیں کہتے تھے جلدی کرو مجھے کام بہت ہے، میری کانفرنس آ رہی ہے، میری میٹنگ آ رہی ہے، نہیں، جب تک وہ لگا ہوا ہے آپ لگے رہتے، آپ اس کی سنتے رہتے تھے۔ اور جب آپ حیران ہوتے تھے تو آپ ایسے کرتے تھے، ایسے، جب آپ حیران ہوتے تھے تو یوں کرتے تھے، ایسے ایسے۔ وَإِذَا حَزِنَ قَلَّبَ كَفَّهُ، اور جب آپ وَإِذَا حَزِنَ، اور جب آپ غمگین ہوتے تھے تو داڑھی پکڑ کے ایسے بیٹھتے تھے، ایسے، اور تھوڑی دیر کے بعد ایسے سر پہ ہاتھ لے جاتے اور پھر ایسے داڑھی پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا، جب آپ کسی پہ ناراض ہوتے تھے سبحان اللہ، اظہار ناراضگی دیکھو، آپ حضرت انس سے ناراض ہیں، مثال دے رہا ہوں، وہ ادھر سے تشریف لا رہے ہیں، حاضر ہو رہے ہیں، تو آپ کی ایسے نظر پڑتی تو آپ منہ ادھر کر لیتے تھے، بس یہ آپ کی ناراضگی تھی، نہ ڈانٹتے تھے، نہ بے عزت فرماتے تھے، نہ ممبر سے کبھی کسی کا نام لے کر اس کے عیب بیان کرتے تھے۔ یہ ہمارے خطیبوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، جو ممبر ایک اکھاڑا بن چکا ہے اور گالم گلوچ ایسے ہو رہی ہے جیسے قرآن پڑھ رہے ہوں، جیسے حدیث پڑھ رہے ہیں۔ نبی کی سیرت پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو تاکہ راستہ ملے، رہنمائی ملے۔ میں نے آپ کو ایک لفظ کی 15 منٹ بات کی ہے، اور میں آخر میں ایک حدیث کہہ کے اجازت چاہتا ہوں۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو وضو کا پانی صحابہ گرنے نہیں دے رہے تھے، پی رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ کا حبا للہ ورسولہ، یا رسول اللہ آپ اور آپ کے رب کی محبت میں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں بتاؤں اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا کون ہے؟ میں بتاؤں؟ سب غور سے سنو، غور سے سنو۔ ہم نے روایات اور رسموں کو اظہار محبت بنا دیا۔ آپ نے فرمایا میں بتاؤں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا کون ہے؟ کہا جی ارشاد۔ آپ نے فرمایا جو مجھ سے پیار کرتا ہے فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ پہلی نشانی حب رسول کی، فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ دوسری نشانی وَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ جو مجھ سے پیار کرنے والے ہیں یہ ان کی نشانیاں ہیں، دو ہو گئیں۔ تیسری فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوسیوں سے وہ اچھا سلوک کرتا ہے، وہ کیسے بھی ہوں، وہ جیسے بھی ہوں، پڑوسیوں سے اس کا سلوک بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ ایک حدیث میں لے لیں، آپ لے لیں، مستورات لے لیں، تو یہ ہماری آخرت کے بننے کے لیے بہت کافی ہے۔ آخر میں میری ڈاکٹر صاحب کے لیے، ان کے بچوں کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ یہ انہوں نے ایک کارنامہ انجام دیا ہے جو آج کی قریب کی صدیوں میں تو بہت کم دیکھنے میں ملتا ہے۔ اللہ ان کے اس علم میں اور برکت دے، ان کے بچوں کو ان کا صحیح وارث بنائے، ان کے علم کا بھی، ان کے اخلاق کا بھی اللہ تعالیٰ انہیں بہت جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔